بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ سعودائزیشن کی خلاف ورزی پر 44 تارکین گرفتار۔ رابطہ عالم اسلامی انڈونیشیا میں عجائب گھر قائم کرے گا۔ کورونا کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی۔ کمرشل بینکوں میں 94.3% سعودی۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر کئی ڈرائیور زیر حراست۔ پہلی مرتبہ 100 وثیقہ نویس خواتین کا تقرر۔ دوبارہ کرفیو لگانے کی درخواست نہیں کی وزارت صحت۔ حوثیوں کا ایک اور ڈرون مار گرایا گیا۔ پہلے سیمیسٹر کا امتحان لینے کے لیے طلباء کو بلایا جا سکتا ہے۔ آتمرنا ایپ سے 6.5 لاکھ زائرین کو عمرہ پرمٹ جاری۔ اسیر میں 4 ٹریفک کیمرے خراب کرنے والا شہری گرفتار۔ آتمرنا ایپ میں مزید تبدیلیوں اور سہولتوں کا جائزہ۔ ٹریفک جرمانے ادا کیے بغیر بیرون ملک سفر ممکن ہے۔ نئے ویزے سفارت خانے میں آ چکے ہیں، اسٹیمپ کب ہوں گے؟ سعودائزیشن کی خلاف ورزی پر 44 تارکین گرفتار۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ریاض میں 36 دکانیں سیل کر دیں اور سعودائزیشن کی خلاف ورزی پر 44 تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے انسپیکٹرز نے دارالحکومت ریاض کے پرانے طرز کے ایک بازار میں چھاپہ مار کر کارروائی کی ہے۔ بغیر لائسنس دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ سعودائزیشن کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی گئیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت کے انسپیکٹر نے چھاپہ مہم کے دوران 10 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ انہوں نے ریکارڈ کیا کہ گھریلو کارکن زنانہ لوازمات دکانوں پر فروخت کر رہے ہیں اور قانون محنت کی دفعہ 39 کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ انسپیکٹرز نے ریاض کے معروف عوامی بازار میں 180 دکانوں تفتیشی کارروائی کی اور اس بات کا جائزہ لیا کہ دکاندار سعودائزیشن کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس بات کا بھی پتہ لگایا گیا کہ خواتین کے لیے مختصر اسامیوں پر مرد تو کام نہیں کر رہے۔ دکانداروں کی طرف سے قوانین محنت کی پابندی کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود سمارٹ آلات سے للرصد ایپ کے ذریعے خلاف ورزیوں کی رپورٹیں بھی لیتی ہے، جبکہ 19911 پر بھی رابطہ کر کے خلاف ورزیوں کی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی انڈونیشیا میں عجائب گھر قائم کرے گا۔ رابطہ عالم اسلامی انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں اسلامی تمدن سیرت طیبہ کی نمائش منعقد کرے گا اور عجائب گھر قائم کرے گا۔ اس مقصد کے لیے رابطہ عالم اسلامی اور انڈونیشیا میں سیرت طیبہ کے ادارے نے اتوار کو سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد العیسی اور انڈونیشیا کے سابق صدر یوسف کالا کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق معاہدے پر 1 لاکھ مربع میٹر سے زیادہ بڑے پلاٹ پر عجائب گھر کی تعمیر ہوگی۔ یہ جکارتا کے سیاحتی ساحل پر واقع ہے۔ انڈونیشیا نے اپنے ساحل کا پرکشش مقام اسلامی تاریخی کام کے لیے مختص کیا ہے۔ جکارتا میں سیرت طیبہ کی نمائش میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ سیرت طیبہ سے متعلق 200 سے زیادہ تصنیفات اور انسائکلوپیڈیاز موجود ہوں گی۔ رابطہ عالم اسلامی نے گزشتہ 3 برسوں کے دوران متعدد زبانوں میں انہیں تیار کیا ہے اور یہ سیرت طیبہ کی بڑی علمی خدمت ہے۔ معاہدے کے مطابق انڈونیشیا عجائب گھروں اور سیرت مبارکہ کی نمائشوں کے حوالے سے پہلا اسٹیشن ہوگا۔ صدر دفتر مدینہ منورہ میں ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے درخواست کی تھی کہ اسے اسلامی تمدن اور سیرت مبارکہ کے عجائب گھروں اور نمائش کی میزبانی کا موقع دیا جائے۔ رابطہ عالم اسلامی 24 سے
زیادہ مسلم ملکوں میں یہ پروگرام منعقد کرے گا۔ انڈونیشیا آبادی کے حوالے سے مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ کورونا کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ چند ماہ کے دوران سامنے آنے والے سب سے کم کیسز ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اتوار 25 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 332 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,44,875 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 335 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,31,330 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 15 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 5,296 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 8,249 رہ گئی ہے، جن میں سے 767 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مدینہ میں رہی، جہاں 65 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ریاض 41، جمبو 29، مکہ 24، بریدہ 24، الحفوف 11، حائل 9، جدہ 9، دمام 6، وادی الدواسر 5، المبرز 4 اور ابہا میں 4 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 13 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1-1، 13 شہروں میں 2-2 اور 7 شہروں میں 3-3، جبکہ 7 شہروں میں 4-4 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور ہم درست سمت میں جا رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ کمرشل بینکوں میں 94.3% سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی سعودی عرب میں مالیاتی و اقتصادی تبدیلیوں سے متعلق اپنے 56ویں رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 2019 کے دوران بینکوں کے کارکن کی تعداد 0.1% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2019 میں بینکوں کے کارکنان کی تعداد 47.181 ریکارڈ کی گئی۔ ان میں سے 94.3% سعودی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ساما نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ 2019 کے دوران سعودی اے ٹی ایم نیٹ ورک مدہ سے 983 ملین آپریشنز کے ذریعے 468.8 ارب ریال نکالے گئے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے کہا تھا کہ کمرشل بینکوں کو 2019 کے دوران 50.3 ارب ریال کا منافع ہوا ہے اور یہ 2018 کے مقابلے میں 4.5% اضافہ ہے۔ اس وقت کمرشل بینکوں کو 48.1 ارب ریال کا منافع ہوا تھا۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر کئی ڈرائیور زیر حراست۔ سعودی ٹریفک پولیس نے حد سے زیادہ رفتار سے ڈرائیونگ، ٹائر سکریچنگ، بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے، زگ زیگ اور سگنل توڑنے پر کئی ڈرائیوروں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر مبینہ ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے ڈرائیوروں کی ویڈیو کلپس وائرل تھے۔ شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ محکمہ ٹریفک نے رد عمل کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والے ڈرائیوروں کو نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ زیر حراست افراد کو ٹریفک قانون میں مقرر سزائیں دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمہ ٹریفک نے سوشل میڈیا صارفین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی خلاف ورزی کے خلاف بروقت رد عمل دے کر ایک طرح سے آگہی مہم چلائی ہے۔ تمام ڈرائیور سب کی سلامتی کی خاطر ٹریفک قوانین و ضوابط کی پابندی کریں۔
پہلی مرتبہ 100 وثیقہ نویس خاتون کا تقرر۔ سعودی وزیر انصاف ولید السمعانی نے وثیقہ نویسی کے منصب پر 100 خواتین کا تقرر کیا ہے۔ یہ خواتین قانونی علوم اور اسلامی شریعت کے علوم میں سند یافتہ ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر انصاف نے یہ فیصلہ خواتین کو عدالتی سہولتیں فراہم کرنے کی پالیسی کے تحت کیا ہے۔ سینکڑوں خواتین کو وثیقہ جات کے اجرا کے لیے رجوع کرنا پڑ رہا تھا۔ اب تک اس شعبے پر مردوں کا غلبہ تھا۔ مملکت بھر میں تمام وثیقہ نویس مرد ہی تھے۔ پہلی بار 100 وثیقہ نویس خواتین کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے۔ وزارت انصاف نے حال ہی میں قانون شریعت، سماج، انتظامیہ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ڈگریاں رکھنے والے متعدد خواتین کا تقرر کیا تھا۔ وزارت انصاف نے کہا ہے کہ وثیقہ نویس خواتین اتوار کو چارج سنبھالیں گی۔ انہیں ابتدا میں ایک سہمائی اسپیشل کورس کرایا جائے گا۔ وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ وثیقہ نویس خواتین کا تربیتی پروگرام کثیر المقاصد ہے۔ ایک طرف تو انہیں وثیقہ نویسی کا نظریاتی ہنر سکھایا جائے گا، دوسری جانب انہیں وثیقہ نویسی کی ٹریننگ دی جائے گی۔ وثیقہ نویسی کی اہمیت، کارروائی اور خصوصیات سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ دوبارہ کرفیو لگانے کی درخواست نہیں ہے کی وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے دوبارہ کرفیو لگانے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العابد العالی نے کہا کہ فی الوقت کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی عرب کی صورتحال ایسی نہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات ناگزیر ہوں۔ مستقبل قریب میں بھی اس قسم کے اقدامات کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مارکیٹس کھولنے اور دفاتر میں حاضری کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مملکت کے ہر علاقے میں اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں، بلکہ کئی ملکوں میں تو پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کورونا کے نازک کیسز کا گراف کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 9% سے زیادہ کم ہوا ہے۔ ترجمان کے مطابق مملکت میں اب تک کورونا کے لیبارٹری ٹیسٹ کیے جا چکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 514 نئے کیسز کیے گئے ہیں۔ 50,014 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ حوثیوں کا ایک اور ڈرون مار گرایا گیا۔ عرب اتحاد برائے یمن نے ایران نواز حوثی باغیوں کا ایک اور ڈرون سعودی عرب میں پہنچنے سے قبل میں ہی مار گرایا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی دہشت گرد گروہ نے اتوار کی شام مملکت پر ڈرون حملے کی کوشش کی تھی، جس ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی روک کر تباہ کر دیا گیا۔ حملے کا مقصد سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی شہریت اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا۔ حوثی اس طرح کے حملے جان بوجھ کر منظم طریق سے منظم طریقے سے کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حوثیوں کا یہ مسلسل تیسرا مرحلہ ہے جسے ناکام بنایا گیا۔ جمعے اور سنیچر کو بھی عرب اتحاد نے حوثیوں کے ڈرون ہدف پر پہنچنے سے تباہ کیے۔ پہلے سیمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طلباء کو بلایا جا سکتا ہے۔ وزارت تعلیم کی ترجمان ابتسام الشہری نے کہا ہے کہ نجی اسکولوں میں پہلے سیمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طالب علم بلایا جا سکتا ہے۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ نجی اسکول اگر آپ چاہیں تو پہلے سیمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طالب علم کو بلا سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ نجی اسکول اگر چاہیں تو پہلے سیمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طالب علم کو بلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے وزارت تعلیم کی اجازت ضروری نہیں۔ طالب علم کو امتحان گاہ بلانے کے لیے نجی اسکول کو 2 شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ طالب علم کے سرپرست اس کی اجازت دیں، اور دوسری یہ کہ امتحان گاہ میں SOPs کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس سرکاری اسکولوں میں امتحانات کے لیے طلباء کو بلانے کی شرط ہے کہ محکمہ تعلیم سے پہلے اجازت لی جائے، اس کے علاوہ سرپرست سے بھی اجازت لی جائے اور امتحان گاہ میں SOPs کا اہتمام کیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث آن لائن تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آتمنا ایپ سے 6.5 لاکھ زائرین کو عمرہ پرمٹ جاری۔ عمرہ بحالی کے تیسرے مرحلے میں وزارت حج و عمرہ نے 23 اکتوبر تک 6,50,000 سے زائد الیکٹرانک عمرہ پرمٹ جاری کیے ہیں۔ یہ بات وزارت کے ایک عہدیدار نے ایک بیان میں بتائی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ عمرہ بحالی کے عمل کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا ہے، جس کے تحت ایک دن میں 20,000 زائرین کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے اور دوسرے قواعد کو برقرار رکھتے ہوئے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ وزارت کے انڈر سیکرٹری جنرل امر المداح نے جمعہ کو الاخباریہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آتمنا ایپ 25 لاکھ سے زائد انسٹالیشنز اور 12 لاکھ رجسٹریشن ہوئی ہیں۔ یکم نومبر سے شروع ہونے والے عمرہ بحالی کے تیسرے مرحلے میں باہر سے آنے والے زائرین کو گنجائش کے مطابق عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ تعداد ایک روز میں 20,000 زائرین اور 60,000 عبادت کرنے والوں پر مشتمل ہوگی۔ چوتھا مرحلہ تب شروع ہوگا جب صورت حال مکمل طور پر معمول پر آ جائے گی اور کرونا وائرس کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں سنیچر کو کرونا وائرس کی وجہ سے 17 اموات سامنے آئی ہیں، جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 5,281 ہو گئی۔ مملکت میں 395 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد کل مریضوں کی تعداد 3,34,552 ہو گئی ہے، جن میں 8,276 فائل کیس تھے، جبکہ 788 کی حالت تشویشناک تھی۔ وزارت صحت کے مطابق مدینہ میں 85 نئے کیسز سامنے آئے، جن میں سے 37 ریاض اور مکہ مدینہ کے تھے۔ اسی طرح 417 مزید کورونا مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد مملکت میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,30,995 ہے۔ اسیر میں 4 ٹریفک کیمرے خراب کرنے والا شہری گرفتار۔ اسیر پولیس نے ٹریفک کیمروں میں توڑ پھوڑ کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اسیر ریجن پولیس کے ترجمان بریگیڈیئر
ब्रिगेडियर जैद बिन दबाश ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा शख्स उम्र की दूसरी दहाई में है। वो मजमू तौर पर 4 ट्रैफिक कैमरे खराब कर चुका है। पुलिस ने इसकी शिनाख्त कर ली थी। तफ्तीश के दौरान इसने कैमरे खराब करने की करार किया है। इजाफे की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सामने पेश किया। तर्जुमान ने बताया कि मज़कूरा शख्स जब ट्रैफिक कैमरे खराब करने की वजह से पूछी गई तो इसने बताया कि वो इंतकामी तौर पर जब ट्रैफिक कैमरे खराब होने की वजह से पूछी गई तो उसने बताया कि वो इंतकामी तौर पर ऐसा कर रहा है क्योंकि उन्हें कैमरों की वजह से उसे जुर्माने हुए हैं। आतमन्ना ऐप में मज़ीद तब्दीलियों और सहूलतों का जायजा। खादिम हरमैन शरीफ एंड हज उम्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट के दौरान बासम कोरोना वबा के दौरान वबा से मुताल्लिक़ की जाने वाली रिसर्च और सैनिटाइजर का जायजा पेश है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर बासम कादी ने कहा है कि इंस्टीट्यूट के स्कॉलर्स को किस्तों से ज़ायरीन के लिए मुतअद्दिद सहूलतों की राह हमवार होगी। इंस्टीट्यूट ने अपने तवील तजर्बे और जायजे की बुनियाद पर कई अहम मशवरे दिए जिन पर अमल किया गया है। डॉक्टर काजी ने बताया कि काजी ने कहा कि फिलवक्त हमारे स्कॉलर्स आतमन्ना ऐप के जरिए का मुताला कर रही हैं। ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद रिकॉर्ड की जा रही है। इसके मुस्बत और मनफी पहलू रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। डॉक्टर बासम काजी ने बताया कि स्कॉलर इस बात का जायजा ले रही है कि ऐप में नमाज और असीर को एक दूसरे से अलग उनका कहना था कि इंस्टीट्यूट उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के मातहत और ये हज उम्रा ज़ियारत के लिए आने वालों को नई सहूलतें फराहम करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियादों पर सर्टिफिकेट अंदाज में रिसर्च करता है। इंस्टीट्यूट के डीन ने मज़ीद कहा है कि इंस्टीट्यूट ने एक टीम तश्कील दी है जिसे कोरोना वबा के दौरान उम्रा नमाज ज़ियारत की अदायगी करता ट्रैफिक जुर्माने अदा किए बगैर बैरून मुल्क सफर मुमकिन। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वाज़िया किया है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर होने के बावजूद बैरून मुल्क के सफर पर कोई पाबंदी नहीं। ऐसे किसी भी सऊदी शहरी पर जिसने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ की हों और वह बैरून मुल्क का सफर करना चाहता हो तो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड नहीं है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर मकामी शहरी का इस्तफसार किया। इस्तफसार वाज़िया किया कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा न करने की सूरत में भी बैरून मुल्क सफर किया जा सकता है। सऊदी शहरी ने महकमा ट्रैफिक से इस्तफसार किया था कि इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने हैं जो अदा नहीं किए। ऐसी सूरत में सफर किया जा सकता है। वाज़ेह है कि ट्विटर पर एक सऊदी शहरी के इस्तफसार पर महकमा ट्रैफिक ने इसका जवाब दिया है। ये कानून सिर्फ
سعودیوں کے لیے ہے، جبکہ غیر ملکیوں کے لیے جرمانوں کی تعداد کے بغیر سفر ممکن نہیں۔ نئے ویزے سفارت خانے میں آ چکے ہیں، سٹیمپ کب ہوں گے؟ کورونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہر سطح مقرر کردہ تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے ساتھ معلومات زندگی بھی بحال کیے جا رہے ہیں، تاہم وزارت صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر تقاضوں کو منظر رکھتے ہوئے معمولات کی زندگی کو بحال کیا جائے تاکہ وہاں مرض دوبارہ شدت اختیار نہ کر سکیں۔ قارئین اردو نیوز کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے سے متعلق مختلف سوالات کا پیش خدمت ہے۔ سلیمان خان کا سوال ہے کہ جن کے ویزے ایمبیسی میں آ چکے مگر سٹیمپ نہیں ہوئے، ان کے بارے میں کس طرح معلومات مل سکتی ہے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ معمول زندگی بحال ہو رہے ہیں، تاہم مکمل طور پر اسی وقت بحال ہوئی۔ تاہم مکمل طور پر اس وقت بحال ہو گئی جب کورونا وائرس کی ویکسین حتمی طور پر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اس حوالے سے عالمی ادارے صحت یاب کا کہنا ہے کہ استغفر اللہ العظیم۔ کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بحال ہو رہی ہیں، تاہم مکمل طور پر اس وقت بحال ہوں گی جب کورونا وائرس کی ویکسین حتمی طور پر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اس طرح سے عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کی ویکسین کے تجربے مکمل طور پر کامیاب ہونے کے بعد ہی معمولات زندگی کی بحال کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے۔ ویکسین کا تیسرا مرحلہ کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ توقع ہے کہ کورونا سے پہلے والے معمولات زندگی بحال ہو جائیں گی۔ سعودی عرب میں بھی پرواز کسی حد تک بحال کی گئی ہیں، تاہم دسمبر میں اس حوالے سے صورتحال کا واضح طور پر اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد توقع ہے کہ جنوری میں سفر پابندی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پابندیوں کی وجہ سے ویزوں کی پروسیسنگ کا مرحلہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے ویزا کی پروسیسنگ کا مرحلہ بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوا، تاہم وہ ویزے جو ایمبیسی میں پہنچ چکے ہیں وہ پاسپورٹ میں سٹیمپ ہونے کے 2 ماہ تک کارآمد ہوتے ہیں۔ اس دوران معاملات میں بہتری آنے کی امید ہے، اس لیے جیسے ہی آپ کے ویزے کی پروسیسنگ کا
वक्त आएगा आपको इतला मौसूल हो जाएगी। फवाद खान ने पूछा, सऊदी अरब से छुट्टी पर पाकिस्तान आया था मगर वापस नहीं गया। 1 बरस बाद दूसरे वीजे पर गया मगर एयरपोर्ट से ही मुझे जवाजात वालों ने वापस भेज दिया। अब मैं कितने बरस बाद दोबारा जा सकता हूं। जवाब, आप हर जो खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है उसे खरूज वलम यानी एग्जिट री एंट्री पर जाने के बाद वापस नहीं आना। इस खिलाफ वर्जी के मतलब वो सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात की जानब से 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो नाज़रीन, आज की थी ये उर्दू न्यूज़ की खबरें। अगर आपको अच्छी लगे हो वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें। शुक्रिया।